کروڑوں سال پہلے جب نہ کوئی انسان تھا، نہ شہر، نہ زبان اور نہ ہی تہذیب، اس وقت زمین پر ایک عجیب و غریب دنیا آباد تھی۔ اس دنیا کے اصل حکمران ڈائناسورس تھے۔ یہ آج سے تقریباً 23 کروڑ سال پہلے زمین پر آئے اور تقریباً 16 کروڑ سال تک زمین پر راج کرتے رہے۔ ڈائناسورس مختلف شکلوں اور سائز کے ہوتے تھے۔ کچھ بہت بڑے اور طاقتور تھے، جیسے ٹائرینوسارس ریکس، جس کے دانت تلواروں جیسے اور طاقت بے مثال تھی۔ کچھ ڈائناسورس اتنے لمبے تھے کہ ان کی گردنیں درختوں سے بھی اونچی ہوتیں، جیسے براکیوسارس۔ کچھ گوشت خور تھے اور شکار کرتے تھے، جبکہ کچھ صرف پتے، گھاس اور درخت کھاتے تھے۔ اس دور میں زمین کا ماحول آج سے بہت مختلف تھا۔ ہر طرف گھنے جنگلات، دلدلی علاقے اور گرم موسم تھا۔ آسمان پر بڑے بڑے الفاڑنے والے جانور، پٹیروسارس، الفاڑتی تھے اور سمندروں میں خوفناک مخلوق موجود تھی۔ ڈائناسورس زمین کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ڈائناسورس کا خاتمہ تقریباً 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ سائنسدانوں کے مطابق خلا سے ایک بہت بڑا شہاب ثاقب ایسٹروئڈ زمین سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکر اتنی خوفناک تھی کہ آسمان دھوئیں اور راکھ سے بھر گیا۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی۔ درجہ حرارت اچانک بدل گیا۔ پودے مرنے لگے اور خوراک ختم ہو گئی۔ ان حالات میں زیادہ تر ڈائناسورز زندہ نہ رہ سکے اور آہستہ آہستہ نابود ہو گئے۔ صرف کچھ چھوٹے جانور اور پرندے زندہ بچے، جن سے بعد میں نئی نسلیں وجود میں آئیں۔ انسانوں کا ظہور ڈائناسورس کے ختم ہونے کے بعد زمین پر زندگی نے نیا رخ لیا۔ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل کے بعد چھوٹے جانوروں سے بندر نما مخلوق پیدا ہوئی اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد انسان وجود میں آیا۔ تقریباً 2 سے 3 لاکھ سال پہلے جدید انسان ہومو سیپینس زمین پر ظاہر ہوا۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا، شکار کرتا تھا اور غاروں میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کے پاس نہ زبان تھی، نہ علم، نہ ٹیکنالوجی۔ وقت کے ساتھ انسان نے آگ جلانا سیکھا، اوزار بنائے، زبان ایجاد کی، کھیتی باڑی شروع کی، بستیاں اور شہر بسائے۔ یوں انسان آہستہ آہستہ زمین کا سب سے طاقتور مخلوق بن گیا۔ ڈائناسورس نے زمین پر کروڑوں سال حکومت کی، مگر ایک لمحے کے حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ انسان بہت بعد میں آیا، لیکن عقل، سوچ اور علم کی وجہ سے اس نے دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت ہمیشہ جسم میں نہیں بلکہ عقل اور علم میں ہوتی ہے۔